السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ یونس آیت نمبر 6۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، ما نہ، تلوتہ پڑھتا میں اسے، تالا واو یعنی تلاوت قرآن پڑھنا۔ تلاوت اور قرات کے ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی کہ ریڈنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ تلاوت کا لفظ آسمانی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرات کا لفظ بک ریڈنگ کے لیے۔ ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہے لیکن ہر قرات تلاوت نہیں ہو سکتی۔ ما تلوتہ نہ پڑھتا میں اسے علیکم تم پر، ولا اور نہ، ادراکم اللہ خبر دیتا تمہیں۔ دال را کاف یہ کہاں آیا ہے قرآن مجید میں بار بار؟ ادراکم، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ۔ اسی طرح کی دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے کہ وہی لفظ ہے، خبر دینا، کسی ذریعے سے علم حاصل ہونا، آگاہی کرنا، آگاہ کرنا، ٹھیک ہے، جاننا، یہ میننگ ہے اس کی۔ بھی اس کی فقط پس تحقیق، لبستو ٹھہرا رہا میں، لام با سا کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لبستو میں تم میں ٹھہرا رہا کافی عرصہ، میرا بچپن تم میں گزرا، فیکم تم میں، عمراً ایک عمر، کتنی عمر؟ 40 سال، بچپن سے 40 سال کی عمر تم نے میری دیکھی ہے، میں تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا کیا بس نہیں، تاکلون تم عقل رکھتے، عقل استعمال نہیں کرتے۔ ٹاپک یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا، نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ملتی، اور تم جانتے ہو کہ دعوی نبوت سے قبل 40 سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، کیا میں نے کسی استاد سے سیکھا؟ اسی طرح تم میری امانت اور صداقت کے بھی قائل ہو، یعنی کہ اللہ کے نبی سب کے سامنے کھلی کتاب تھے، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، لیکن پھر بھی کیا الزام تراشی، جو خود ہی بنا لیا قرآن آپ نے، کوئی ثبوت دو ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی گفتگو میں ایسی بات آپ نے کہی ہو کہ لوگ اندازہ کر سکیں کہ آپ بالکل، یعنی آپ کی جو زندگی تھی وہ کیسی تھی، ایک نارمل زندگی تھی، نارمل جملے کہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے جملے لوگوں کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیں کہ یہ بات اس نے کیا کہی۔ یہ کون سی وقت کی بات کر رہی ہوں میں؟ 40 سال سے پہلے، یعنی کہ نبوت سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے درمیان جو زندگی گزار رہے تھے، بسر کر رہے تھے، اور نبوت آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی اپنے جملوں کو بڑا آسان رکھا کرتے تھے، ایسے جملے نہیں بولتے تھے کہ جس سے سامنے، اکثر لوگ سامنے والے پر امپریشن پڑے، ذرا میں ہارڈ جملے بولتی ہوں اور ہارڈ جو ہے الفاظ استعمال کروں، لوگ کہیں واہ واہ۔ اللہ کے نبی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بہت سیدھا سادہ طریقہ کار تھا، یہاں تک کہ جب وہ کوئی اسپیچ دیتے تو اس میں بھی بہت سادگی سے، بہت نرم لہجے میں، بہت آسان لہجے میں، اور بہت ٹھہر ٹھہر کے، ایسے کہ الفاظ گن لیے جائیں، اس طرح سے اللہ کے نبی بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے درمیان رہتے تھے اور ان کا رہن سہن جانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا ان پر الزام لگا رہے تھے۔ تو
کہا کہ تمہارے بھی جتنا عرصہ رہے ایک عمر گزاری پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لے رہے. سورہ مومنون 69 میں آتا ہے کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں؟ کہیں باہر سے تو نہیں آیا وہ بلکہ ان کے بیچ میں ہی رہتا تھا. تو یہ لوگوں تم کیوں عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ آج بھی لوگ عقل استعمال نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری باتوں کو بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں یا قبول کر لیتے ہیں. کبھی انکار کرتے ہیں تو کبھی قبول کر لیتے ہیں. یعنی حق بات اور باطل بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اکثر باتیں جو ان کو کسی نے کہی ٹھیک ہے یہ نیکی میں بھی کر لیتی ہوں، اتھینٹک ہے یا نہیں اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے پتہ چل گئی نا میں یہ نیکی کرتی ہوں. اور کسی کو اگر توحید کی بات بتائیں وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں. جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وسیلے کے بغیر اللہ کو ہم کیسے پکاریں؟ اللہ تک بات پہنچانے والا کوئی ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان دو کیٹیگریز کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں؟ عقل کو استعمال نہیں کرتے. اگر عقل استعمال کریں تو بہترین فیصلہ کریں. اللہ نے یہ عقل کیوں دی ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے. لیکن جب اس عقل کو استعمال نہ کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک مشین کو استعمال نہ کریں تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور جتنا اس کو استعمال کریں گے وہ اتنی زیادہ رواں ہوتی ہے، اتنی اچھی چلتی ہے. لیکن اسی طرح جب ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اندر سوچے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں پیدا ہو سکتی. عقل کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. علم جتنا حاصل کریں گے اتنی ہی عقل آپ کی کام کرے گی. تو علم تو ان لوگوں کے پاس بھی تھا، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے اس علم کا؟ بعض لوگوں نے تو اپنے علم کے مطابق جھوٹے فیصلے کہے تو پھر کیا ہوا؟ ان کی عقلوں پر مہر لگ گئی، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. تو در حقیقت علم جو ہوتا ہے وہ روشن تو کرتا ہے لیکن بعض لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیت، اس کا طریقہ کار. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ افلا تعقلون، تم لوگ عقل کیوں نہیں کرتے؟ عقل اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ سب کو برابر ملتی ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا اس کی بہت عقل ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے عقل سب کو برابر دی ہے. ہاں صلاحیتیں جو ہے نا وہ ہر کسی کے رہتا ہے. صلاحیت کی وجہ سے انسان اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے اور استعمال نہیں کرتا. تو عقل استعمال کرنے سے صحیح اور غلط میں پہچان واضح ہو جاتی ہے، انسان نقصان سے بچ جاتا ہے. اور مومن کی نشانیوں سے نشانی کیا ہے؟ مومن عقل مند ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. مومن بے وقوف نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یعنی عقل کو استعمال کرنے سے کسی کے جال میں مومن نہیں پھنس سکتا. اور اگر ایک بار دشمن کا وار لگ بھی جائے تو دوسری بار وہ اپنی عقل پر ایسا استعمال کرتا ہے، احتیاطی تدابیر کرتا ہے کہ پھر وار اس پر نہیں لگتا. تو مومن بے وقوف اور کمزور نہیں ہوتا. اگر ہمارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، بے وقوفیاں ہیں اور ہم یہ کہیں کہ مجھے تو عقل ہی نہیں ہے، میں تو بے وقوف ہوں، تو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن کم عقل نہیں ہوتا. مومن بہترین بات کرنے والا ہوتا ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہوتا ہے اور بہترین زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. مومن کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ عقل کو استعمال کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ یہ قرآن بھی ہمارے بیچ جب سے ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا. جیسے کہ ان لوگوں کے درمیان کون تھے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے، ہم نے اسے کتنا جانا یہ دیکھنا ہے. کہیں ہم بھی ان کی طرح تو نہیں، بیوقوفوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی. عقل مند مضبوط مومن بننا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 17 فمن تو کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جو گھڑ لے فارا یا یعنی جھوٹی باتیں بنا لینا، ہیلے بہانے، جھوٹ فریب دھوکا، افترا اللہ اللہ پر. یہاں پہ کیا بڑی بات ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا. کذب جھوٹ، او یا کذب وہ جھٹلا بھی آیاتہ اس کی آیات کو. یعنی اللہ کی آیات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو، احکامات کا انکار کرنا. بھی آیاتہ یعنی کون کون سے احکامات ہیں جو میں اور آپ انکار کرتے ہیں. یہاں پہ مجھے اور آپ کو ٹھہر کے یہ سوچنا ہوگا. انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے
کون؟ مجرمون، جو مجرم ہیں. اور مجرم سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ جو شرک کرتا ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. مجرم کامیاب نہ ہوں گے. اللہ پر جھوٹ گڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. جھوٹ گڑنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے نہیں کہا وہ اللہ سے منسوب کرنا. مثلا شرک یا قرآن کو جھٹلانا، یہ دونوں باتیں ظلم ہیں. مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، یعنی مشرک شرک کرنے والوں کی عقل پر مہر لگ جاتی ہے. ان کے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے اب انہیں حق سمجھ نہیں آتا، نہ نظر آتا ہے نہ دل کو بھاتا ہے. ہر اچھی خیر سے یہ محروم کر دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں ہر خیر کی جگہ بوریت لگتی ہے، بیزاریت لگتی ہے. وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں. انہیں کہاں مزہ آتا ہے؟ جہاں فل میوزک ہو، شور شرابہ، ہلا گلا، خوب انٹرٹینمنٹ، وہاں انہیں مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ ان سے کیا چھین لیتا ہے؟ حق بات قبول کرنا، سننا، یہ سب فطرت کی جو چیزیں ہیں اللہ ان سے چھین لیتا ہے. انہیں بھی حق بات پسند نہیں آتی، اچھی جگہ پر جانا پسند نہیں آتا، بڑا بھاری لگتا ہے کہ قدم اٹھانا. حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم، زمین پر گناہ معاف کر دوں گا مگر اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک ہوا تو معاف نہیں کروں گا. یعنی شرک اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو شرک نہیں کرتے، آپ بھی یہی کہتی ہوں گی، لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر ہمارے جملے جو ہوتے ہیں وہ شرکیہ ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور ہم اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو ہمیشہ دعا کس طرح سے کیا کریں، یا اللہ جانے میں جو بھی میری زبان سے غلط جملہ نکل گیا مجھے معاف کر دینا. اللہ سزا نہ دینا، اپنی رحمت سے سیدھا کرنا، اپنے عذابوں سے سیدھا نہ کرنا. اللہ سے رحمت ہی مانگتے رہا کریں، کیونکہ اکثر ہم بیوقوفی میں بہت سی باتیں غلط کہہ جاتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے. پھر دیکھیں مجرموں کی بات ہو رہی ہے، تو مجرم کون ہوتے ہیں؟ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ اور جھوٹوں سے سخت نفرت ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ مذاق میں بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ بولنے سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. اور مجرموں کی سزا کیا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ میں آگے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے ان کا؟ شرک. انہوں نے سچے رب کو چھوڑ کر ایک جھوٹے معبود کو بنا لیا، اور یہی سے ان کی جھوٹ کی کہانی سفر شروع ہو گیا. ہم نے کیسے کہا مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، وہ اپنے جرم میں ہی یعنی اللہ کی نافرمانی میں ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں. ہمیں جھوٹ سے خود کو بچانا ہے. جھوٹ برائی کی پہلی سیڑھی ہے. آیت 18 وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں، عبادار عبد من دون اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. ماں اس کی جو لا یضرہم، نہیں وہ نقصان دیتا انہیں، ذات را ولا اور نہ ینفعہم، وہ نفع دیتا انہیں، نون فا عین. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہؤلائی، یہ ہیں، یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ بتوں کی طرف اشارہ ہے. اور آج کل کے لوگوں کے پیروں کی طرف، ہمارے پیر جی ہمیں بخشوا لیں گے. شفعاؤنا، سفارشی ہیں ہمارے، شین فا عین، شفاعت، عند اللہ، اللہ کے یہاں، یعنی کہ اللہ کے یہاں ہمیں سفارش ہوگی اور ہم چھڑا لیے جائیں گے. اور جیسے آج کل کے آپ کو پتہ ہے کہ نعتیں اور قوالیاں کس طرح کی ہوتی ہیں کہ کس قدر شرکیاں ہوتی ہیں نا. جیسے آج ہے کہ لوگ کہتے ہیں خدا جو پکڑ لے چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا.
کتنی بڑی بڑی باتیں اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں، کتنے شرکیہ جملے، استغفر اللہ۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی محفلوں سے واہ واہ کی آوازیں اٹھتی ہیں، او ہو کیا کہتی ہے، شیطان بیٹھے ہوتے ہیں نا تو واہ واہ کی آوازیں بڑی نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، کوئی کہہ دیجیے اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو، نون با حمزہ نبا، نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے، خبر، اللہ کو بنا اس کی جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، نہیں وہ جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا، دیکھیں اس کے نیچے لکھے کہ اللہ کا ایک ناقص نہیں، اللہ سب جانتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خبریں مشرکوں کی بے بنیاد ہیں، یہ کوئی خبر ہی نہیں ہے، خود ہی انہوں نے بنائی ہے یہ خبر۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، اور وہ بلند تر ہے، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ پاک ہے، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے کلمات، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہے ہر شریک سے۔ اہل عرب میں سب کا ایک عقیدہ نہ تھا، کچھ ایسے تھے آخرت کو مانتے ہی نہ تھے، کہتے تھے یہی زندگی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں بہت کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، اہل عرب میں سب کا ایک ہی عقیدہ نہ تھا، کچھ ایسے تھے آخرت کو مانتے ہی نہ تھے، کہتے تھے زندگی یہی زندگی ہے، یہ وقت کی گردش ہے کہ ہم آتے ہیں ہم جاتے ہیں، یعنی کچھ کا یہ عقیدہ تھا۔ کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے قیامت تو ہوگی، یعنی یہ صحیح ہے، قیامت آئے گی، لیکن ہمیں چھڑانے والے اس وقت موجود ہوں گے، ہماری سفارش کرنے والے اس وقت موجود ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ تھے، یہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسجد میں جا کے اللہ کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں اور مزاروں پر جا کے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری یہ تھی ان کی۔ اور پھر وہ لوگوں کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ کی اجازت ہے شریک بنانے کی، یعنی یہ جھوٹی بات پھیلاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ اس کی شریک بنائے جائیں۔ تو پچھلی آیت اور یہ آیت ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، یعنی جھوٹ باندھے، ایسی بات جو اللہ نے نہیں کہی اور یہ کہیں کہ یہ اللہ نے کہی ہے۔ وہ کون سی باتیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی، جیسے کہ یہ کیا، ہاں، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا، اور عزیر اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اتنے بڑے بڑے کلمات، اتنی بڑی بڑی باتیں، استغفر اللہ۔ تو یہ تمام باتیں کیسی تھی، یہ تمام جھوٹ تھے جو انہوں نے خود بنائے تھے۔ تو کیا کہا، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام عیبوں سے پاک ہے اور سب شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے جس میں یہ لوگ پھنستے جا رہے ہیں، یعنی شیطان نے ہی یہ شرک کی ابتدا کی تھی۔ تو ہم نے کیا سیکھا، شرک کبیرہ گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، شرک سے بچنا اور بچانا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے کھلی دشمنی کرنی ہے۔ دشمنی، شیطان جو ہے دشمنی کے لائق ہے، نفرت کے لائق ہے۔ آیت نمبر 19، وما، اور نہ، کانا، تھے، ناس، لوگ، الا، مگر، امتن، امت کیا ہے، بنیاد اور نسل، ایک ہونا، واحدہ، ایک ہی، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کہ یہ سب ایک ہی امت تھی، صرف اسلام تھا، دین اسلام تھا اور اس کو فالو کرنے والے لوگ تھے، لیکن پھر کیا ہوا، اختلاف ہو گیا، لوگوں نے اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے فرقے بنا لیے۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ، ایک بات، سبقت، جو دیر ہو چکی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لاقضی، البتہ فیصلہ کر دیتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ بات طے نہ ہوتی کہ ایک دن آئے گا ان کو کہ ہم لوگ کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ بات طے نہ ہوتی، لاقضی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا۔ کون سے فیصلے کی بات ہے، اسی وقت جڑ سے خاتمہ کر دیتا جس دن یہ شرک ایجاد ہوا تھا۔
بینہم درمیان ان کے یعنی کہ لوگوں کے درمیان، فیما اس معاملے میں، فیہی جس میں یختلفون خالم کا وہ اختلاف کر رہے تھے، امتن واحدہ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، امت اسلام پر تھی، سب مسلمان تھے، سب کی بنیاد دین اسلام تھی۔ ابتدا میں کوئی مشرک کافر نہ تھا، سب ایک فیملی کی طرح تھے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، عدل ہے کہ سب کو ایک ہونے کا حکم دیتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، یہ سب اسلام کا حصہ ہے۔ اور یہ شیطانی عمل ہے کہ اپنے اپنے گروپ بنا لینا، اپنی اپنی جماعتیں بنا لینا، اپنی اپنی خدا بنا لینا۔ مسلمان تو سب ایک تھے، جیسے ایک فیملی ہوتی ہے، لیکن شیطان جانتا ہے کہ اتحاد میں تو برکت ہوتی ہے، اس برکت کو ہٹانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اس نے ایجاد کیے۔ سب سے پہلی جو اس کی ایجاد تھی وہ کیا تھی؟ شرک۔ اور یہ شرک کیسے شروع ہوا تھا؟ پہلے تو کوئی مشرک نہ تھا، سب ایک اللہ کو پکارنے والے تھے۔ یہ ابتدا ہوئی تھی کب؟ جی، تو یہ کب ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہے کس طرح سے ہوئی تھی کہ جب نیک لوگ اس دنیا سے گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی تصویریں بنا لی۔ اتنے نیک لوگ چلے گئے، آپ لوگ ان کو یاد کیسے کرو گے؟ پھر وہ تصویریں کیسے چینج ہوئی؟ بدھ کی شکلوں میں چلی گئی۔ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہاں پہ ایک مل رہا ہے تصویروں کا۔ پہلے تصویریں کیسے شروع ہوئی؟ ایک کھینچ جاتی تھی، دو کھینچ جاتی تھی، اور اب تو حدیں پار ہو گئی ہیں۔ موبائل ہاتھ میں آ گیا نا، ایک سے دل ہی نہیں بھرتا۔ جو تصویر اسٹارٹ ہوتی ہے جس دن تیار ہو جاؤ اس دن تو موبائل بھر جاتا ہے۔ تو تصویر جو ہے نا، یہ شیطان نے اس کی ابتدا کی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم اس کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں نا، آج ہماری بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں۔ تصویر سے شرک جو کبیرہ گناہ ہے وہ شروع ہوا، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی ختم ہو جاتی ہے، وہ اسٹیٹس ختم نہیں ہوتے ایک مہینے تک، وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار لگ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں، اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو ملی، وہ کیا؟ ہمیں دین کیا سکھا رہا ہے؟ عدل، انصاف، برابری، کہ تم سب ایک امت تھے، تم سب ایک تھے، اونچ نیچ کچھ نہیں تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوا؟ اپر کلاس، تھرڈ کلاس، مڈل کلاس، اور شادیوں میں وی آئی پی ٹیبل۔ شادیاں بار بار آ رہی ہے، ابھی شادی ہوئی ہے نا، تو یہ وی آئی پی ٹیبل کیوں ہوتی ہے؟ میں یہ سوچتی ہوں یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ میرے نزدیک بہت بڑا فتنہ ہے، پتہ ہے؟ سب برابر ہیں۔ دیکھو، مہمان جو بھی آیا نا وہ مہمان ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے وہ وی آئی پی ٹیبل کو دیکھ کے، ہمارے طرف تو کھانا آئیے نا، وہیں سارا جا رہا ہے، ہم تو خود اٹھ کے لیں گے۔ ہے یہ کیا ہم مہمان نہیں ہیں، پہلی دفعہ ان کے گھر آئے؟ تو یہ ظلم ہے، ایسا نہ کریں۔ دیکھتے ہوئے بھی نا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم بھی تو آئے، ہم کو اتنی وی آئی پی۔ ہاں یہ، اور پھر یقین کریں، میں ہمارے گھر کی شادی تھی نا، تو میں بیٹھ گئی، میں بار بار ایسے ہو رہی ہوں نا، اور میں دیکھ رہی ہوں اپنے رشتے داروں کو، وہ بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، اور جو ہم گھر کے نا ہمارے آگے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ تو میں پھر اپنی پلیٹ لے کے اٹھی، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی، مجھے نہیں اچھا لگا۔ میں نے کہا اچھا نہیں لگ رہا کچھ نا یہاں بیٹھ کے کھانا۔ یہ مجھے اسی پس میرے ذہن میں ایسا آیا، میں کہا نہیں، اس پہ میں ڈسکس کروں گی اپنی کلاس میں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو ختم کریں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ اونچ نیچ ظاہر کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ کون خاص ہے کون عام ہے، یہ بتا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہمیت نہیں، یہ غلط ہے، سب کو برابر اہمیت ہے۔ ایک تو اصول یہ ہونا چاہیے ہر ٹیبل پہ کھانا جائے، وہ کھانا خود نہ لیں۔ پتہ ہے اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو لے کر آتی ہے نا، وہ اتنا ایکسٹرا لے کر آ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اٹھنا پڑے گا۔ آپ ٹیبل پہ اپنا یہ انتظام رکھیں، جو آپ کے ویٹرس ہوتی ہیں ان کو یہ کہیں کہ نہیں آپ ٹیبل پہ پہنچائیں کھانا، جتنا ہی کھانا ہوگا اسی وقت نکال لیں گی، اور سہولت کے مطابق کھا لیں گی۔ انتظامی بھی بہت ہوتی ہے اس طرح، جی جی، بد انتظامی ہوتی ہے، کھانا بھی بچتا ہے اور ٹیبل پہ آئے تو کھانا۔ صحیح۔ تو وی آئی پی ٹیبل جو ہے نا، اس کا خاتمہ کریں۔ دیکھو ہماری ٹیبل پہ بیٹھ گئے، اپنی شادی ہوتی ہے تو بٹھایا بھی نہیں تھا انہوں نے، یہ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بلا وجہ یہ فتنہ ہی پھیل رہا ہے نا، تو بلا وجہ کا ایک یہ شیطانی عمل ہے یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھ رہے کہ وہ جو وی آئی پی ٹیبل میں اگر کوئی اور رشتہ دار بیٹھ جاتا ہے نا، گھور گھور کے اس کو دیکھا جاتا ہے بیٹھی کیسے، ہمارے یہاں کی شادی ہے۔ یہ آگے وہ چیزیں جو بہت کامن ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا اس کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔
تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ چیزیں میں آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اچھا یعنی ابتدا میں سب ایک تھے، پھر بعد میں لوگوں نے اختلاف کر لیا ایمان اور کفر کا. یہ شرک بعد میں آیا شیطان کی چال سے. اچھا پھر دیکھیں اللہ برائی کو پھلنے پھولنے کیوں دیتا ہے. یہاں پہ یہ جو بات ہے نا ہم لوگوں نے آگے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اس کی تفسیر دیکھیں. اللہ برائی کو پھلنے پھولنے کیوں دیتا ہے. شرک کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت ان سب کا خاتمہ فرما دیتا. اصل میں آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آخرت کو دارالجزا بنانے والا ہوں، تو لوگ چاہے اچھا کریں یا برا، آخرت کے لیے معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. اگر یہ فیصلہ اللہ کا نہ ہوتا تو ابتدا میں ہی صرف ایمان والوں کو چھوڑا جاتا، باقی سب کو مار دیا جاتا اور دنیا میں کوئی شرک نہ ہوتا. تو خلاصہ کیا ہے، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کر لیا. اور اگر اللہ کی بات جو پہلے ہی ٹھہر چکی تھی، یعنی کہ جو طے ہو چکی تھی، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں یعنی شرک نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اس وقت انہیں ہلاک کر کے برائی کا خاتمہ کر دیا جاتا. تو ہم نے کیا سیکھا، اتفاق اتحاد قوموں کو کامیاب کرتی ہے، برکت ملتی ہے، اسلام میں ایک ہونے کا سبق دیتا ہے، فرقوں میں بٹے لوگ جلد ہلاک ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 20 وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزل اتاری گئی علیہ اس پر آیات کوئی نشانی. یعنی کہ قرآن کی آیت نہیں، یہاں پہ جو ہے معجزات کی بات ہو رہی ہے. من ربی، اس کے رب کی طرف سے. فقل، تو کہہ دیجیے انما بے شک غیب غیب للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. فانتظروا، پس تم انتظار کرو. انی، بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ذرا 20 ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے. اہل مکہ کہتے ہیں اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ لاؤ. فرمایا انتظار کرو. غیب اللہ کے پاس ہے. جب غیب کا پردہ پھاڑا جائے گا قیامت کے دن سب حقیقت نظر آ جائے گی. میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اصل میں ان کے لیے بہت مشکل یہ بات ماننا تھی کہ پیغمبر انسانوں میں سے کیوں ہے. یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا پھرتا؟ یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا؟ یا اس کا کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں سے کچھ کھاتا؟ تو ہم مانتے کہ یہ پیغمبر ہے. جیسے کہ آج بھی ہم لوگ چاہتے ہیں نا، ارے یہ ٹیچر ہیں، یہ اتنی خراب سی گاڑی میں آتی ہیں، ان کا تو چھوٹا سا گھر ہے. ارے اگر ٹیچر ہیں، اگر یہ استاد ہیں تو وہ بڑی گاڑی ہونی چاہیے، وہ بڑا گھر ہونا چاہیے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ والے ان کے پاس تو ساری نعمتیں ہوں، وہ کیوں ایسے محروم ہیں نعمتوں سے؟ تو اللہ کے نبی تو پیون سے کپڑے پہنتے تھے، اللہ کے نبی تو بھوکے پیٹ میں زندگی گزارتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں تو کوئی آسائش کی چیزیں بھی نہ تھی. تو یہ لوگ کہتے تھے اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، کوئی باغ کیوں نہیں ہے. ان لوگوں کو واضح معجزہ چاہیے تھا، جیسے قوم سمود کو ملا کہ اونٹنی کا ظہور ہوا، اور ان کے لیے یہ تھا تقاضا کہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے، یا احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے. یعنی اس طرح کے تقاضے کرتے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو کہو انتظار کرو. یہ کیوں کہا کہ انتظار کرو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون ہے کہ اسی قوم کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی. اسی لیے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. یعنی کہ جب معجزات آ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے اگر عمل نہیں کیا تو پھر کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات نہیں دیے کہ پھر دوسری قوموں کی طرح ان پر بھی عذاب آئے گا. اور اللہ ان کو عذاب نہیں کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ یہ آخری امت تھی. کیوں؟ یہ آخری نبی کے امتی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا تھا. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کوئی بھی نیکی کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، کوئی دوسری غرض نہ ہو. نیکی کرنے پر بھی اجر ملے نہ ملے فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اجر سے محروم نہیں کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.